الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. وہ معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک خدا ہو کر. عزیزان گرامی، بزرگان اسلام اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے نظام کے ذریعے سے اور اپنے اصول کے ذریعے سے اور ایک ضابطۂ حیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے. اور باری تعالیٰ اپنے نظام کے پکے ہیں. تو یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ ہی رب العزت نے سورج کو اپنے وقت پہ طلوع فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. ستارے، سیارے، تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتتے بلکہ نظام خداوندی کے مطابق چلتے ہیں. اور یہ دنیا کی رنگینیں اور دنیا کی بہاؤ، سمندروں کا چلنا، رات دن کا آنا اور جانا، یہ سب نظام خداوندی ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمارے اندر بھی اپنا نظام چلایا ہے کہ اللہ کے نظام سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناپاک قدرے سے انسان کا وجود بخشتے ہیں، پھر اس کے اندر طاقت عطا فرماتے ہیں چلنے پھرنے کی، کھانے کی، پھر اس کو عمر عطا فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس میں نشیب و فراز سے وہ واقف ہوتا ہے. پھر اللہ کے نظام سے ہی ہماری اور ساری انسانیت ایک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یہ نظام خداوندی ہے جو چلتی جا رہی ہے، لیکن ہماری بھلائی اور ہماری کامیابی اور ہماری عافیت اس میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نازل کیے ہیں
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس کے اندر یہ تمام انسانیت کی کامیابی ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ انسانوں کے لیے مسخر کی گئی ہے، انسانوں کے تابع کی گئی ہے، ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اب اس کے حدود ہیں اور اس کے طریقے ہیں، اب ان طریقوں کو ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیکھنا ہے۔ تو الغرض عزیز ساتھیوں، اللہ والوں نے اور بزرگان دین نے کہا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو بے اصولی نہ ہو، بلکہ ان اصولوں کے اوپر چلے جن اصولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائے ہیں اور جن اصولوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں، زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بے قیادت زندگی اچھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم بے اصول نہ رہیں، بے قیادت نہ رہیں، بلکہ ہمارے اندر اصول پسندی ہو، ہمارے اندر وہ قیادت ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی۔ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے عالم کے اندر مختصر سے عرصے کے اندر پھیل گئے تھے، اسلام کا ڈنکا پورے عالم کے اندر بجا دیا تھا، یہ محض اس وجہ سے کہ وہ ان اصولوں کے اوپر چل رہے تھے، ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے ہوئے تھے، جو طریقہ، جو اصول، جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پہنچایا تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان اصولوں کو اپنائیں، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لائے، تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان تو مسلمان، غیر بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں، غیر بھی ان کے اعمال کو، ان کے کام کو سرا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بے قیادت زندگی نہیں تھی، بے اصولی زندگی نہیں تھی، بے قیادت محبت نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر ایک قیادت تھی، اصول پسندی تھی۔ حالانکہ ان کی بے اصولی کا عالم یہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی قیادت نہیں کی جاتی تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی عدالت نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ بے ڈھنگی زندگی تھی، بے قیادت زندگی تھی، جس کی بنا پر وہ حلال حرام سے ناواقف تھے، نہ ادب و احترام تھا، نہ عزت و عظمت تھی، نہ ماں بہنوں کی کوئی قدر تھی، نہ ہی کسی کا کوئی احترام نہیں تھا، بلکہ وہ جہالت کے اندر، تاریکی کے اندر، اور عزیز ساتھیوں وہ ایک جہالت کے اندر چل رہے تھے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول نظام الہی کو قائم فرمایا، اس کے ذریعے سے ان کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ لوگ جو نہ اصول پسند تھے، نہ ہی ان کے اندر کوئی قیادت تھی، نہ کوئی ان کے اوپر قیادت کر سکتا تھا، ایسے لوگ پورے عالم کی قیادت کرنے لگے، ایسے لوگ پورے عالم کے اندر چھانے لگے، ایسے لوگوں کی بات مانی جانے لگی، ایسے لوگوں کا رعب و دبدبہ میلوں دور سے ان کا رعب و دبدبہ پڑتا تھا۔ قیصر و کسریٰ اس زمانے کے سپر پاور طاقت تھے، لیکن جب صحابہ اکرام کا نام لیا جاتا، حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا، تو ان کے محلوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور ان کے اندر کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر اصول پسندی تھی، ان کے اندر نظام کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول اور نظام بنایا تھا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن گئے تھے۔ اسی لیے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے قیادت زندگی اچھی نہیں، زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بے اصولی زندگی اچھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر جو بے اعتدالی ہے، ہمارے اندر جو بے راہ روی ہے، اور ہمارے اندر عزیز ساتھیوں جو ایک سوئی نہیں ہے، وجہ کیا ہے، اس بات کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ آج ایک بڑی تعداد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ریالی نکالتی ہے،
اور اس کے مطابق لوگ یہاں سے پی ایس جا کر اپنا FIR درج کراتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے شہر کی، لیکن وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ FIR درج نہیں ہوتا ہے۔ اور جا کر وہاں پر جو وقت دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ کیا ہوا ریسیپٹ دیجیے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کیا ضروری ہے، کیا FIR درج کرنا کوئی ضروری ہے؟ عہدیدار کہتے ہیں۔ حالانکہ اتنی بڑی تعداد بڑے مجمع کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہے، لیکن وہ لوگوں کے اوپر جو تک نہیں دوڑ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بے قیادتی زندگی ہے، ہمارے اندر بے اصولی زندگی ہے۔ وجہ یہ بن رہی ہے کہ آج ہم تختے مشق بنے ہوئے ہیں، آج ہمیں ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، آج ہمیں ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وجہ کوئی اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو عزیز ساتھیوں ان چیزوں کو پس پش ڈال دیے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں جو چیزوں سے ہمارا پورے عالم کے اندر ڈنکا بجتا تھا۔ آج ہم بے وزن ہو چکے ہیں، آج ہمارے اندر کوئی عزیز ساتھیوں کوئی قیادتی زندگی نہیں ہے ہمارے اندر، آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم کسی بات کو عزیز ساتھیوں منوانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ایک اجتماعیت کے طور پر اور اپنی بات منوانے کے طور پر عزیز ساتھیوں ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے افتراء بازی سے ہم بچ جاؤ۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ عزیز ساتھیوں آج ہم اتحاد کے طور پر متحد ہو کر کوئی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ذہنی طور پر عزیز ساتھیوں ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بے قیادتی زندگی ہے، بے اصولی زندگی ہے، ہمارے اندر کوئی اصول پسندی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں آج ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر عزیز ساتھیوں سر گنے جاتے ہیں، اس کے اندر افراد کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر عزیز ساتھیوں اجتماعیت کو دیکھی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر آج جو ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہونے کا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عزیز ساتھیوں ہم ان تمام چیزوں کو بھول گئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اصول نظام کے تحت بتایا تھا کہ تم میری رسی کو اور یکجا ہو کر میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم یکجا ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نظریے والے ہیں لہذا ہم ان کو نہیں بلاتے بلکہ ہمارا فرد آگے بڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آگے جا رہے ہیں لہذا ہمارا فرد آگے جائے۔ یہ ہماری چال وہی ہے جو عرب کے زمانے کے اندر جو جہالت کا دور تھا، تاریکی کا دور تھا، کہ ان کے پاس جہالت اور لڑائی اس وجہ سے چلتی تھی، اس وجہ سے کہ جہالت تھی کہ برسا برس لڑائی چلتی تھی، محض اس وجہ سے کہ اس کا اونٹ اس کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اس وجہ سے ان کے اندر لڑائی اور جنگ چھڑ جاتی تھی۔ آج ہمارے اندر بھی مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے عزیز ساتھیوں ہمارے اندر وہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ جب وہ لوگ ایمان لا لیے اور اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیے، عزیز ساتھیوں انصار کے بارے میں روایتیں ملتی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہجرت کر مدینہ منورہ پہنچے تو انصار جو ایمان لا لیے تھے پہلے سے، وہ لوگوں نے اتحاد و اتفاق کا ایسا ثبوت دیا کہ اپنی جائیدادوں کو تقسیم کر دیے۔ جو مسلمان بھائی ہجرت کر مدینہ تشریف لائے ان کو اپنی جائیدادیں دے دیے، اپنے باغ تقسیم کر کے ان کو دے دیے، حتیٰ کہ وہ لوگوں نے یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، یہ 2 بیویاں ہیں لہذا ان میں سے جس کو تم چاہو پسند کر لو، میں اسے طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ اتنی بڑی قربانیاں وہ لوگوں نے اتحاد کی دی ہیں۔ لیکن آج ہم تصور کر سکتے ہیں اس بات کا، آج ہم اپنے گھر کے اندر اس بات کا خیال رکھیں، آج ہم اس بات کا اپنے گھر کے اندر جائزہ لیں کہ کیا ہمارے گھر کے اندر ہم 2 بھائی رہتے ہیں، 4 بھائی رہتے ہیں، تو ہمارے بھائیوں کے اندر اور ہمارے اندر کیا اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمارا نظام چل رہا ہے؟ دور کی بات ہے کہ ہم پورے مجمع کے اندر، پورے شہر کے اندر اور پورے علاقے کے اندر ہم اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں۔
تو عزیز ساتھیوں، ایک بڑا مجموعہ اپنی شکایت درج کرنے کے لیے جاتا ہے کہ جو ہمارے ناموس رسالت کے اوپر جو ہمیں چنگاری پہنچی ہے، جو ہمارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، حالانکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہمارے اس ملک کے اندر ہر ایک کو آزادی کے ساتھ رہنے کا مکمل حق ہے، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کو ایذا رسانی پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا مجموعہ جا کر شکایت کرتا ہے، ان کی سنی کو انسنی کر دی جاتی ہے، ان کی شکایت کو عزیز ساتھیوں کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ آج ہم بے وزن ہو چکے ہیں، آج ہمارے اندر بے اصولی زندگی پائی جا رہی ہے، آج ہمارے اندر بے قیادت زندگی ہے، جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں آج ہم دوسرے کی نہیں سنتے، بلکہ آج ہم اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا عزیز ساتھیوں، آج یہ جو ملک ہمارا ہے، یہ ملک عزیز ساتھیوں ہر ایک کا ہے۔ یہاں پر جتنے باشندے رہتے ہیں اور جتنے قوم رہتے ہیں، جتنے مذاہب رہتے ہیں اور جتنے مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، ان تمام کو آزادی کے ساتھ رہنے کا مکمل حق ہے۔ اس کے لیے ایک کام ضروری ہے، کیوں؟ وہ کام یہ ہے کہ ہمارا ملک جمہوری ہونے کے ناطے ہمارے سر گنے جاتے ہیں، ہماری تعداد دیکھی جاتی ہے، ہماری گنتی کی جاتی ہے، تو اس کے لیے جمہوری حق میں ووٹ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کے اندر اتنی بے شعوری ہے کہ ووٹ اور ووٹر لسٹ میں اپنے نام کا اندراج کرانا، اس سے عزیز ساتھیوں آج ہم بہت کورے ہو چکے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں دیکھیں، آسام وغیرہ میں ووٹر لسٹ میں سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے اور انہیں شہریت سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور NRC کے معاملے کے اندر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کتنے پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر اور ہماری ریاست کے اندر یہ کام چل رہا ہے ووٹر لسٹ کا، تو آج جو ذی اثر لوگ ہیں، جو اس تعلق سے کام کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کا مجموعہ آگے بڑھیں اور قوم کے اندر پائے جانے والی یہ بے حسی کو ختم کریں اور ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کرائیں، اور جو لوگوں کا ووٹر لسٹ میں نام ہے ان کی تحقیق کریں کہ نام ہے یا کٹ گیا ہے۔ آج بھی ایسے متعدد لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے نام کٹ چکے ہیں ووٹر لسٹ سے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارا جمہوری ملک ہے، ہم اپنے حق کو منوا سکتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اسلام اور دین اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جس طریقے سے جس ملک میں رہنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس ملک میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں، ان اصول اور ضوابط کو اپنایا جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنے لیے امن و امان تلاش کیا جائے۔ تو لہذا ہمارا ملک جو ہے یہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے عزیز ساتھی ووٹر لسٹ کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے ہم صحیح اشخاص کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ہماری پیروی کرتے ہیں، جو ہمارے اصول و ضوابط کی عزیز ساتھیوں ان لوگوں کے پاس قلمدان ہوتے ہیں، جو ہمارے اچھے اور برے کی پہچان سمجھ سکیں۔ اگر ہم صحیح افراد کو چنیں گے، صحیح لوگوں کو عزیز ساتھیوں ہم اپنے سیٹ پر لا کر اپنی قیادت کے لیے چنیں گے، تو عزیز ساتھیوں ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے، جو جابر ہوں گے، جو حکومت سے ناواقف ہوں گے اور جو جمہوریت سے ناواقف ہوں گے، عزیز ساتھیوں وہ لوگوں سے ہم کیا انصاف طلب کریں گے؟ عزیز ساتھیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری بڑی تعداد، ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو لسٹ میں نام داخل کرنا ہی نہیں چاہتی، اگر ان کا زبردستی نام لکھا دیا جائے تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاتے، تو ایسی حالت ہماری ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ملک میں رہنے کے ساتھ ساتھ اسلامی دستور بھی یہ بتاتا ہے کہ تمہارا ذاتی حق ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ عزیز ساتھیوں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا ہم ان اشخاص کا انتخاب کریں اور اس حکومت کا انتخاب کریں جس حکومت سے ہمیں انصاف مل سکتا ہو، اور جس حکومت کے ذریعے سے اسلام پھیل پھول سکتا ہو، کیونکہ ہر ایک کو یہاں پر جینے کا، رہنے کا اور اپنے مذاہب کی تبلیغ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ تو لہذا اس حق کو برقرار رکھنا ہے۔ جب تک ہمارا دستور برقرار رہے گا عزیز ساتھیوں، یہاں انسان برقرار رہیں گے۔ اگر ہمارا دستور بگڑ جائے گا تو عزیز ساتھیوں یہاں پر انسانیت نہیں رہے گی، بلکہ انسان نما جانور رہیں گے۔ یہ ملک کی شان ہی الگ ہے۔ اس ملک کے اندر جو شان اور شوکت ہے عزیز ساتھیوں، متفرق افراد کے اور متفرق مذاہب کے لوگ کا رہنا عزیز ساتھیوں گلدستے کے مانند ہے۔ گلدستے کے اندر جس طریقے سے متفرق پھول ہوا کرتے ہیں،
اسی سے اس گلدستے کی شان ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان کی بھی شان عزیز ساتھیوں اس کے اندر مختلف مذاہب کا آزادی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو لہذا آج ہمارے ملک کے اندر عزیز ساتھیوں آزادیاں چھینی جا رہی ہیں، اس کو عزیز ساتھیوں صحیح معنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے متفکر ہونا پڑے گا، کیونکہ عزیز ساتھیوں ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، ہم اپنی زندگی کو اصولی زندگی نہیں بنائیں گے تو عزیز ساتھیوں نہ اس دین کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں، نہ ہی اسلام ہمارا عزیز ساتھیوں جو اسلام مذہب ہے اس کو ہم سلامت رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھ سکتے ہیں ہم آج عزیز ساتھیوں نماز پڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، عبادت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن عزیز ساتھیوں اور قوم بالکل آزادی کے ساتھ جی رہی ہے، بالکل جینے کا حق ہے۔ تو عزیز ساتھیوں جس طریقے سے وہ لوگ کو رہنے کا حق ہے ہمیں بھی رہنے کا حق ہے، لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے آپ کو ان اصول نظام کے تحت اپنے آپ کو چلائیں اور دستور کو صحیح معنوں کے اندر عزیز ساتھیوں نافذ کریں، اور اب جو حقوق ہم پر لاگو ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، کیونکہ عزیز ساتھیوں اس ملک کے اندر اسلام اور ایمان کا باقی رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو جنت کی ہوا آ رہی ہے اس ملک سے آ رہی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں ہمارا مقام اس ملک سے جنت کی ہوا آنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن گوئی کرنا عزیز ساتھیوں ہماری عظمت ہے، ہماری قدر ہے، اس کے اندر اسلام کے پھیلنے پھولنے کا ذریعہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر گئے ہیں اس پیشن گوئی کو برقرار رکھنے کے لیے عزیز ساتھیوں وہ تمام طریقے اپنانا ہوگا اور تمام طریقوں پر چلنا ہوگا جو طریقے عزیز ساتھیوں اس ملک کے نظام کو برقرار رکھنے میں معین و مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا ہم اور آپ عزیز ساتھیوں اس نظام کے تحت چلیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دے کر پورے عالم کے اندر اسلام اور دین کا ڈنکا بچایا تھا، اور اسی کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر عزیز ساتھیوں ایمان اور اسلام پھیلا تھا، اور مسلمان اور ایمان والوں کی وجہ سے عزیز ساتھیوں ایمان اور اسلام کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ میلوں دور پر بھی ایمان والے کا رعب پڑتا تھا۔ جب پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں اور اسی طریقے سے اجمیر شریف کے جو اللہ والے بزرگ ہیں جب وہ علاقے سے گزرتے تو علاقے ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، صرف ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ عزیز ساتھیوں یہ اسلام اور دین کا رعب تھا، لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں، آج بھی ہم انہی کے پیروکار ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں آج ہم سے کوئی خوف نہیں کھاتا، کوئی ہمارے اسلام اور رعب سے متاثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ تعلیمات کو اور اسلامی نظام کو ہم چھوڑ دیے ہیں جس کے ذریعے سے عزیز ساتھیوں ہمارا تشخص تھا، ہماری نشانی تھی، ہمارا عزیز ساتھیوں وجود تھا، اس وجود کو ہم ختم کر دیے ہیں۔ ہمارا وجود اس کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے، اسلامی نظام کے اندر ہے، اور ہم اپنے حلیے کو دیکھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں اور اپنی زندگی کے نشو و نما کو دیکھیں عزیز ساتھیوں کسی لائن سے ہم مسلمان ایمان والے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نظر آنا دور کی بات ہے۔ تو عزیز ساتھیوں ہمارے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لائیں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جو یہ بے اعتدالی چل رہی ہے ناموس رسالت پر جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ناموس رسالت پر طرح طرح کے گفتگو کی جا رہی ہے، یہ عزیز ساتھیوں یہ وہ لوگ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نے وہ تعلیم نہیں دی اور وہ تعلیمات کے اوپر ہم چل کر وہ میسج نہیں دیا، وہ طریقہ وہ آئیڈیل نہیں دیا، جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں وہ لوگ ہم سے متاثر نہیں ہو رہے اور ہماری تعلیمات سے اور اسلام سے عزیز ساتھیوں وہ ادب احترام ان کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کی فکر کریں، کوشش کریں کہ مکمل طریقے سے ہم اپنے آپ کو اسلام کے اوپر دین کے اوپر ڈھالنے والے بنیں اور اپنے اس ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کریں جس کے ذریعے سے ملک کے اندر سکون ملے اور مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے آسان طریقے ملے اور اپنے تمام دستور کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ عزیز ساتھیوں ایک بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو دنیا کے اندر جس ملک کے اندر یا جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ قانون کو فالو کیا جائے، جیسے سڑک کا قانون ہے کہ جو لائٹ ڈالی جاتی ہے کہ لال لائٹ کہ لال بتی جب ہو جائے تو گاڑی یہاں نہیں جائے بلکہ دوسری گاڑی جائے،
تو اس کو فالو کرنا ہے۔ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اگر اس کو توڑتا ہے، اس نظام کو توڑتا ہے، تو وہ گناہ گار ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ تو عزیز ساتھیو، ہم بھی وہ تمام قوانین کو، وہ تمام دستور کو اپنانے کی فکر کریں اور اس کے اندر رہ کر ہم کام کریں، کیونکہ ہم بے اعتدال نہ ہوں، بے اصولی زندگی ہم نہ گزاریں۔ بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے قیادت زندگی اچھی نہیں۔ عزیز ساتھیو، ہم اپنی قیادت کو اور اپنی اصولی زندگی کو بنائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد و اتفاق پیدا کرو، تفرقے سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیں۔